ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم سامعین، یوسف علیہ السلام کے قصے کا سلسلہ اس جگہ تک پہنچا تھا کہ زلیخا آسنات سے مل کر آسنات نے جب تعارف کرایا کہ میں یوسف علیہ السلام کی بیوی ہوں، وہ بے ہوش ہو گئی اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو اپنے گھر میں رکھو، میں واز کر کے اس کا حال سنتا ہوں، یہ کون ہے تعارف کراتا ہوں۔ اور کاہنان معبد کی بات یہاں تک پہنچی تھی کہ انہوں نے غلہ گودام پر حملہ کیا اور اس میں پسپائی ہوئی ان کو، اور اس کی پاداش میں بادشاہ نے ان کے اوپر چڑھائی کی اور معبد آمون کو بند کر دیا اور ان کو جیل میں ڈال دیا۔ یہ دونوں سلسلے آگے پھر شروع کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات کافی عرصے سے رہ گئی تھی، اس بات کو بھی یہاں تک لے آئیں، اس حالات تک پہنچائیں، تو پھر آگے بات تینوں کی چلے گی انشاءاللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات یہاں تک پہنچی تھی کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد بیت الحزن بنا لیا اور اپنے بیٹوں سے الگ ہو کر پریشان ہو کر بیٹھے رہتے تھے اور اللہ کو یاد کرتے تھے اور اپنے بیٹوں سے بات تک نہیں کرتے تھے۔ اپنا الگ کمرہ تعمیر کر لیا جس کا نام انہوں نے بیت الحزن رکھا، یعنی غم کا گھر، غم کا کمرہ، غم کا دہ جس کو سمجھ لو۔ تو یوسف علیہ السلام کے بعد چند وہاں پریشانیاں آئیں کہ یوسف علیہ السلام کی پھپھو فائقہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن فوت ہو گئی، اور اس کے بعد یہ پریشانی آئی کہ یوسف علیہ السلام کی دونوں وہ سوتیلی مائیں زلفا اور بلہا وہ فوت ہو گئیں، اور جناب اعلیٰ صرف ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی رہ گئی لیا، اور تمام بچے رہ گئے۔ لیکن حالات ایسے گزرے، جب سے یوسف علیہ السلام نے الوداع کی تو گھر میں کوئی خوشحالی نہیں، پریشانی پر پریشانی۔ کبھی بھیڑیے بکریاں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، کبھی یہ بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، ایک دوسرے کا خون نکال لیتے ہیں، اور روزانہ کوئی نہ کوئی پریشانی، مالی بدحالی، خیر و برکت چلی گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے تھے کہ جب سے میرا بیٹا گیا تو خیر و برکت بھی گئی، پریشانی آ گئی، تو اس طرح کے حالات رہے۔ تو مصر میں جو قحط آیا اس کا اثر کنعان تک بھی پہنچ گیا، کنعان میں بھی قحط آ گیا۔ تو ایسا موقع آیا کہ ایک دفعہ گھر میں کھانے پکانے کے لیے کچھ نہیں، قحط ہے، پریشانی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے متعلق حضرت یعقوب علیہ السلام ہر آنے جانے والے آدمی سے، قافلے کے سپہ سالار سے پوچھتے تھے، اور ان کو یہ کہتے تھے کہ کہیں میرا بیٹا یوسف نظر آئے تو اس کی خیر خبر کرنا، اس کے بارے معلومات کرنا۔ تو یعقوب علیہ السلام قافلے پر نظر رکھتے تھے اور بچے کو بلوا کر، قافلے کے آدمی کو بلوا کر ان سے حال حوال پوچھتے۔ تو ایک دفعہ قافلے والوں کو بلایا کہ تم کہاں جا رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں قحط ہے، ہم مصر گئے تھے، مصر میں ایک بادشاہ ہے یوزارسیف، اس کے پاس غلہ ہے، اس نے غلہ جمع کیا ہوا ہے، سب ملکوں کو دے رہا ہے، ہم بھی وہاں سے گندم خرید کر کے اپنے وطن جا رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ گندم مصر میں یوزارسیف کے پاس ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا کہ وہ ہوئی یوزارسیف میرا بیٹا ہے۔ اللہ کی حکمت دیکھیں، اللہ اپنی صفت عالم الغیب، غیب کا علم صرف اپنے پاس رکھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام بادشاہ ہے، وہ بڑی شان و شوکت میں ہے،
اور حضرت یعقوب علیہ السلام ادھر رو رہے ہیں کہ میرا بیٹا پتہ نہیں کس حال میں ہے، کیا ہے، زندہ ہے، مر گیا ہے، تو کہاں ہے؟ یعقوب علیہ السلام پریشان ہیں۔ جب گھر والوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اب کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا۔ بادل ناخواستہ بولتے نہیں تھے، پھر بھی چارہ کار نہیں تھا، اپنے بیٹوں کو بلا لیا اور فرمایا کہ گندم کے لیے کچھ نہ کچھ کرو، ورنہ آپ کے بچے جو ہے نا بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے، تو گندم کے لیے کچھ کرو۔ تو انہوں نے کہا گندم کہیں نہیں ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قافلے والا آدمی آیا تھا، اس نے بتایا گندم مصر میں مل جاتی ہے، تو جو تمہارے پاس پیسے ہیں، نقدی ہے، جو کچھ ہے، یہ لے جاؤ اور مصر سے گندم خرید کر کے لے آؤ۔ تو کنعان سے مصر کا جو راستہ تھا پیدل کا، جو جلدی سواری پر آدمی جاتا تو 20 دن لگتے، پیدل والوں کا 1 مہینے کا سفر تھا، تو بڑا لمبا سفر تھا۔ بہرحال انہوں نے بادل ناخواستہ تیاری کی، وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ اتنا عظیم سفر پر جائیں، لیکن ان کی گھر والیوں نے، امی نے، سب نے مجبور کیا کہ تمہیں جانا ہوگا۔ بچوں کی بھوک پیاس کو بھی دیکھا، بہرحال چل پڑے، سامان لے کر، جو کچھ پیسے تھے، سواریاں لے کر، حضرت یعقوب علیہ السلام سے الوداع کر کے، دعائیں لے کر۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے جانے کے بعد ان کو دعا دی اور وہ مصر کی طرف چل پڑے۔ ان کی تیاری کرتے کرتے اور لوگ بھی تیار ہو گئے، کنعان والے، تو بہرحال ایک لمبا قافلہ مصر کی طرف چل پڑا۔ مصر میں پہنچ گئے۔ مصر کی جب جو ہے سرحد پر پہنچے، دروازے پر پہنچے، تو انہوں نے اپنا کہا کہ کہاں سے آئے ہو، کون ہو، اپنا تعارف کراؤ اور اپنے کوائف لکھواؤ۔ تو انہوں نے کوائف لکھوائے کہ ہم 10 کنانی بھائی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ہم غلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو قانون یہ تھا کہ جو گیٹ کا دربان تھا وہ رپورٹ کرتا تھا یوسف علیہ السلام کو کہ بھائی اس ملک کے اتنا باشندے غلہ لینے کے لیے آئے ہیں، کیا حکم ہے، ہم ان کو غلہ دیں، آنے کی اجازت دیں، نہ دیں، کس ملک کو گندم دینی ہے، کس کو نہیں دینی، کیا شرائط ہیں؟ تو وہ پہلے اجازت لے کر آتے تھے اور پھر ان کو اندر داخل ہونے کی اجازت تھی۔ تو ان کو وہاں دربان نے روک دیا، چوکیدار نے روک دیا، اور ان کے کوائف لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس چلا۔ جب یوسف علیہ السلام کے پاس وہ چوکیدار آیا تو یوسف علیہ السلام کو کاغذ دکھایا کہ یہ 10 بھائی آنا چاہتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے وہ کاغذ دیکھ کر پریشان ہوا، اور اتنا پریشان ہوا کہ رونے لگ گیا۔ وہ رونے لگ گیا، اور مالک بن زار کھڑا ہوا تھا، اس نے جب نام دیکھے تو وہ بھی کہنے لگا کہ اے نبی خدا، یہ وہی بنی اسرائیل ہیں۔ تو بات بس اتنے حد تک ہوئی، اور یوسف علیہ السلام کی بیوی کو بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ کون لوگ ہیں، بعد میں یوسف علیہ السلام نے بتایا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے آرڈر یہ جاری کیا کہ مالک کو بھیجا کہ ان 10 کنانی بھائیوں کو میرے محل میں لے آؤ، ان کو شاہی مہمان بناؤ، ان کو عزت دو، ان کو کھانا کھلاؤ، ان کو پروٹوکول دو، تو یہ میرے خصوصی مہمان ہیں۔ مالک کو تو پتہ چل گیا کہ وہ بھائی ہیں، لیکن دوسرے لوگوں سے حضرت یوسف علیہ السلام نے بات چھپا کر رکھی۔ تو مالک گیا تو ان سے ملا اور ان کو مرحبا کہا، اور بادشاہ کے محل آنے کی دعوت دی۔ ان کے دل میں شکوک و شبہات تو ہوا کہ بھئی ہمیں کیوں لے کے جا رہے ہو، باقی قافلے والوں کو کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ تو بہرحال اس نے ٹال مٹول کیا کہ بھئی وہاں جا کر خود یوزارسیف سے پوچھ لینا کہ کیوں اس نے بلایا۔ بہرحال وہ شش و پنج میں بھی تھے، اور بادشاہ کا آرڈر بھی تھا، آ بھی گئے، لیکن سوچتے رہے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔
اللہ کرے کوئی خیر ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، تو وہ یوسف علیہ السلام کے محل میں وہ آ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے 2 آدمیوں کو، نیمی صابو کو اور مالک بن زار کو، ان کی جو ہے وہ خدمت کے لیے مامور کیا۔ تو انہوں نے ان کو کہا کہ پہلے غسل کر لو، کپڑے بدل لو۔ غسل کر لیے، کپڑے بدل لیے، پھر کھانا پیش کیا، کھانا شوق سے کھایا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے ان سے ملاقات کا پروگرام بنایا، جس کا بیان انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔